سی یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام کے جس حصہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت سے 22ویں آیت پر مبنی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے اس حصہ میں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی ایک شخص کے ساتھ بات چیت کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ایک گفتگو میں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نجات کی سچائیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً نجات کا پیغام ہر ایک شخص کے لیے ہے، نجات ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جب نجات کا پیغام سنایا جائے تو اس کے ساتھ اس کی سچائیوں کو بیان کرنا لازم ہے تاکہ سننے والے حقیقی طور پر ایمان لائیں اور مسیح یسوع کے سچے پیروکار بنے۔ متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کے مطابق نجات تنگ دروازہ ہے اور بہت تھوڑے اسے حاصل کریں گے، اور خدا کے اس پاک کلام کے اس حصہ کے مطابق بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری ایماندار ہیں، جو سطحی ایمان رکھتے ہیں، سرسری ایمان رکھتے ہیں، حقیقی ایماندار نہیں ہے، ظاہری ایماندار ہے۔ اور ظاہری ایمانداروں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 21 سے 24 آیات میں بڑی وضاحت کی ہے، اور 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اور 24ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہری ایمان والے لوگ وہ ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے، خاص چیز کے لیے خداوند کے پاس آتے ہیں۔ نجات آسان نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا پڑتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا پڑتا ہے، اپنی صلیب روز اٹھانی پڑتی ہے، پھر مسیح یسوع کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ نجات ایک جد و جہد ہے، سٹرگل ہے جو روزمرہ زندگی میں کی جاتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے خود لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت میں کہا کہ جہاں فشانی کرو کہ تنگ دروازے میں سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے، کیونکہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کا جو تلاوت کردہ حوالہ ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کی بات چیت کو قلم بند کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح جواب میں کہتے ہیں کہ جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور میری پیروی کر۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا، کیوں خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کے لیے نجات کو، ہمیشہ کی زندگی کو مشکل بنایا، اور یہاں تک کہ اسے ناممکن بنا دیا اس شخص کے لیے۔ کیوں خداوند یسوع مسیح نے اس شخص سے ایسا کہا؟ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح
نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یہ سوال اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے والا شخص ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا جواب حیران کن ہے، غور طلب بھی ہے۔ اگر آج ہم ایمانداروں کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور ہم سے کہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا چاہتا ہوں، تو ہم اس سے کہیں گے اپنی زندگی میں مسیح یسوع کو بلائے اور اس پر ایمان لائے، یا خدا کے پاک کلام کے کسی آیت کا کسی حصہ کا اقتباس کریں گے، جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، جو بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا۔ اس شخص سے جو اس کے پاس آیا، خداوند یسوع مسیح نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو اس سے کہا وہ اس کی نجات اور ہمیشہ کی زندگی میں رکاوٹ تھی، کنڈیشن تھی کہ جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے نجات اور ہمیشہ کی زندگی کو آسان کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے ناممکن بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ خیالوں کو جانچتا ہے، وہ ہمارے دل میں پائے جانے والی بات کو جانتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 25ویں آیت کے آخری حصے کے مطابق جو ہے کہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس شخص کے بارے میں جانتے تھے۔ خداوند کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس شخص کا طرز عمل یا طرز زندگی کیسی ہے، وہ اس کے باطن کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا سوچتا ہے۔ اس لیے مسیح کو کسی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ اس شخص کے بارے میں بھی جانتا تھا جو اس کے پاس آیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ نجات کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ کو رکھا، ایک کنڈیشن کو رکھا، اور ایک لحاظ سے اس کے لیے نجات جو ہے وہ ناممکن کر دی۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کے نظریات کو درست کرتے ہیں ان آیات میں، اور یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے۔ جب ہم اس شخص کے بارے میں تینوں متفقہ اناجیل میں پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک مالدار آدمی تھا، وہ نوجوان تھا اور سردار تھا، یعنی ایک مالدار نوجوان سردار، اور سردار اس زمانہ میں عبادت خانوں میں بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور معاشرے میں ان کا عزت اور احترام کیا جاتا تھا، انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور وہ شخص جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، تو ساری بات چیت میں چند مثبت چیزیں ہیں جو اس کے کردار میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے۔ وہ ایک مالدار، عزت دار اور نوجوان شخص ہوتے ہوئے اس بات سے واقف تھا کہ اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے؟ جب تک کہ وہ ابدیت میں نہ پہنچے۔ ہمیشہ کی زندگی ایک معیار زندگی ہے، الہی زندگی ہے جس میں خدا کا فضل ہے، رحم ہے، امید ہے، خوشی ہے۔ اور یہودی جو تھے وہ ہمیشہ کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتے تھے،
کیونکہ ان کے مطابق یہ آسمانی زندگی تھی اور اس پر موت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کی زندگی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ دوڑ کر خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی اشد ضرورت تھی، بہت ضرورت تھی، جس کے لیے وہ جلدی سے خداوند کے پاس آتا ہے۔ پھر وہ خداوند کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ ایک امیر آدمی، مالدار شخص، معاشرے میں عزت اور احترام رکھنے والا شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، یہ اس کی حلیمی کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے جو زندگی کا منبع ہے، راہ، حق اور زندگی ہے۔ ان ساری مثبت باتوں کے باوجود خداوند یسوع مسیح اس کے لیے نجات کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ خداوند یسوع مسیح سے جب مخاطب ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں۔ خداوند یسوع مسیح یقیناً نیک عظیم استاد ہے، لیکن جب وہ شخص مسیح یسوع کو نیک کہتا ہے تو اس کا نظریہ خدا کے بارے میں مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ انسانی سطح پر اسے نیک کہتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ خدا کے بارے میں بھی اس کا تصور درست نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف نیک ہے بلکہ زندگی کا ماخذ ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندگی کا ماخذ ہے، جس کے بارے میں وہ لا علم تھا، لا تعلق تھا، وہ اسے انسانی سطح پر نیک کہتا ہے۔ اس لیے جب وہ خداوند یسوع مسیح کو نیک استاد کہتا ہے تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے مجھے نیک کیوں کہا؟ خداوند یسوع مسیح کو نیک استاد کہتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو نے مجھے نیک کیوں کہا؟ کوئی نیک نہیں، صرف ایک، یعنی خدا نیک ہے، خدا کامل ہے، ایبسولوٹ پرفیکشن ہے۔ اس کا خدا کے بارے میں نظریہ درست نہیں تھا۔ خدا کامل راست بازی ہے، کامل نیکی ہے، کامل مطلق ہے، اور کوئی نیک نہیں ہے۔ لیکن نہ صرف اس کا مسیح یسوع کے بارے میں نیک کا نظریہ بہت کمتر تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں، صرف خدا نیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اسے حکموں کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ کیا تو حکموں کے بارے میں جانتا ہے، تو اس نے کہا کہ استاد، میں تو لڑکپن سے ان سب پر عمل کرتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسیح کو بھی نیک مانتا ہے، اپنے آپ کو بھی نیک مانتا ہے۔ وہ مسیح کو بھی ویسا ہی راست باز مانتا ہے جیسا وہ اپنے آپ کو راست باز مانتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے نجات کو ناممکن بنا دیا تھا، کیونکہ وہ خدا کی پاکیزگی کو نہیں سمجھتا تھا اور اپنی گناہ آلودہ فطرت کو نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ شریعت انسان کو پاکیزہ نہیں کرتی ہے بلکہ خدا کی ذات کے بارے میں علم فراہم کرتی ہے اور انسان کے باطن سے آگاہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ خدا بہت پاک ہے اور انسان بہت گنہگار، اور وہ خدا کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رومیہ خط اس کے 10ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، اس لیے وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی کو قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ یہ خود ہی اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے، اس لیے وہ خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح یہ شخص جو تھا وہ ظاہری راست بازی کو دیکھتا تھا۔ وہ ایک ایسے نظام میں تھا جہاں خود پسندی تھی، خود کی نمائش تھی، اپنی نظر میں راست باز ہونا تھا، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کو ویسا ہی نیک سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی ویسا ہی نیک سمجھتا ہے، اور یہ اس کا نظریہ
ہمیشہ کی زندگی کے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے خدا یسوع مسیح اس کے نجات کو ناممکن بنا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہاں تجھ میں ایک کمی ہے، جو کچھ تیرا ہے بیچ کر اسے غریبوں میں بانٹ دے تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور میری پیروی کر۔ کیوں خدا نے یہ کہا؟ کیا دولت یا جو پوزیشن ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص ظاہری راست بازی، اپنی شخصی تعریف اور اپنی ظاہری نمائش کا شکار تھا، اس وبا میں، اس مرض میں مبتلا تھا۔ وہ خدا کی پاکیزگی کو نہیں جانتا تھا، اپنی گناہ آلودہ شریعت کو نہیں جانتا تھا۔ اس خدا یسوع مسیح نے اس کے لیے مشکل کر دیا۔ خدا یسوع مسیح نے جب اسے کہا بیچ دے تو وہ راضی نہیں ہوا، غمگین ہو کر واپس چلا گیا کیونکہ بہت مالدار تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اس کے بعد، ان آیات کے بعد، اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، اور پھر خود بتایا کہ اونٹ کا جو ہے وہ سوئی کے نکے میں سے گزرنا آسان ہے اس سے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، اور پھر کہا کہ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں لیکن خدا کے لیے ممکن ہے۔ کیسے؟ وہ شخص اپنی دولت سے محبت کرتا ہے۔ دولت کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت پر انحصار کرنا، دولت پر فخر کرنا اور دولت کا لالچ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنی دولت کی بنیاد پر خدا کو خوش کر سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ وہ اپنی راست بازی سے خدا کے معیار کو پورا کر سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ خدا راست باز ہے اور اس کی راست بازی اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور اسے اپنا خداوند مانیں، پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ روز اپنی صلیب اٹھائیں۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے نہیں۔ خدا ہمارے باطن کو جانتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب اس سے شریعت کے احکام کے بارے میں پوچھا، یعنی چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اس نے کہا کہ میں ان سب پر عمل کرتا ہوں۔ حالانکہ انسان کے لیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، صرف خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، کوئی اور شخص اسے پورا نہیں کر سکا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب پہاڑی واز دیا تو وہاں انہیں احکام کی تشریح کی اور کہا کہ اگر کوئی کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس نے اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کیا۔ عہد عتیق میں یہ حکم ہے کہ زنا نہ کرنا، لیکن اگر کوئی برا خیال آتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ بھی زنا کرتا ہے۔ عہد عتیق میں کہا گیا کہ تو خون نہ کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی اپنے بھائی پر غصہ کرے گا تو صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نہ صرف عمل میں گناہ کرتا ہے بلکہ خدا کے احکام کی فرما برداری نہ کرنے میں وہ اپنے خیالات سے کر جاتا ہے، وہ اپنے رویے سے خدا کی نافرمانی کر جاتا ہے اگر عملی طور پر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے خداوند کی شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے، خدا کے معیار پر پورا اترنا ناممکن ہے۔ ہم جب خدا کے حضور آئیں تو ہم اپنے آپ کو راست باز نہ جانیں، کیونکہ خدا راست باز ہے، ہم گنہگار ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو راست باز جانیں گے تو اسی شخص کی طرح ہوں گے جو اپنے آپ کو بھی نیک مانتا ہے اور خدا کو بھی نیک مانتا ہے۔ دولت یا کسی بھی چیز پر فخر جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی حالت سے واقف ہو کر ہم کسی بھی حالت میں خدا کے معیار کو پورا نہیں اتر سکتے بغیر مسیح یسوع کے اس پر ایمان لانے سے۔ ہم خدا کے حضور آنے کا استحقاق حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بہت دفعہ
جب خدا کے پاس آتے ہیں تو خاص طور پر خاص مقاصد کے لیے آتے ہیں. یقیناً بہت سی ضروریات ہیں ہماری زندگی میں، لیکن صرف لالچ کی بنیاد پر مسیح یسوع کی عبادت کرنا، اس کے پاس آنا درست نہیں ہے. مسیح کی محبت میں اس کی عبادت کرنا، اس کے خداوند مالک قبول کر کے اس کی عبادت کرنا، اس کے تابع رہنا حقیقی شاگردیت ہے. اور یہی خدا کی بادشاہت ہے، یہی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ خدا کے پاک کلام میں واضح طور پر لکھا ہے، پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. جو لسٹ آپ لے کر آتے ہیں مسیح کے پاس، اگر آپ صحیح طریقہ سے آتے ہیں اور آپ اس کی بادشاہی کے وارث ہوتے ہیں تو پھر وہ ان سب چیزوں کو بھی فراہم کرے گا. اس لیے ہمیں جب خدا ان کے پاس آتے ہیں تو اپنی حالت سے واقف ہونا چاہیے، مسیح پر ایمان لانا چاہیے، خدا کی راست بازی کو قبول کرنا چاہیے تاکہ بادشاہی میں داخل ہوں، تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے دل میں ہیں خداوند ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے انہیں پورا بھی کرے گا. تو خداوند مجھے اور آپ کو لائق طور پر خداوند کے حضور آنے، ہمیشہ کی زندگی پانے اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے تابع رہنے کی توفیق اور طاقت بخشے. اور اس پاک کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت ہے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.